اللہ ہم سبھی اسلامی بھائیوں کی ایمان کی حفاظت کرے۔ لائک شیئر سبسکرائب آپ کریں بھائی۔ نئے پیر لانچ ہوئے ہیں، مارکیٹ میں آئے ہیں، دلہن بن کر کے آئے۔ ہاں، لال لال جوڑا پہنے ہوئے ہیں، مہندی لگائے ہوئے ہیں، چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں، داڑھی بالکل پکی ہوئی ہے، میرے خیال سے 80 سال کی دلہن ہوگی وہ، اور لال لال دوپٹہ اوڑے ہوئے ہیں، اور جیسے عورتیں سب پیسہ ویسا ادھر رکھتی ہیں وہ بھی یہی پیسہ رکھتی ہیں نا۔ ارے تیری ایسی اللہ کی پناہ، یہ جنگلی لوگ آخرکار سنیت کے پلیٹ فارم سے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے۔ ابھی لانچ ہوئے ہیں نئے نئے۔ افسوس اس پاگل پر نہیں ہے، افسوس ان پاگلوں پر ہے جو پڑھے لکھے لوگ اس گدھے کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ یوٹیوب پر موجود ہے جناب، دیکھ سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں انہی بدبخت پیروں کی شکل میں عیسائیوں نے اسلام کا بیڑا ڈبونے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ بڑے نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو زمانہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، دوسری طرف اسلام کا ڈریس پہن کر کے پیری مریدی کی شکل میں قوم کو لوٹنے والے ڈکیت اناپ شناپ گھور نندا کرتے ہوئے اسلام کا اور مذاق اڑاتے ہوئے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے درپے آزار ہیں۔ آپ بچیں گے کیسے؟ ایمان بچائیں گے کیسے؟ حالات اتنے نازک ہیں۔ کل تک پیر کسی کو مرید کرتا تھا، اس کا دل صاف کر کے اللہ والا بنا دیتا تھا۔ آج اس کام کے لیے مرید نہیں ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے مرید ہوتے ہیں۔ اگر پیر کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو پھر گنڈا گردی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے ان کے منہ میں دہی جم جاتا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے ایک لفظ ان مردودوں سے نہیں نکلتا۔ تو کیا پیر کا رتبہ نبی سے بڑھ گیا؟ سال بھر میں 1000 1500 عرس ہوتا ہے ہندوستان بھر میں۔ یہ کھچڑے کا موسم آ گیا یا تعزیہ کا موسم آ گیا، یہ بابا کا عرس آ گیا، اب علم بلم اٹھانے کا موسم آ گیا، جھنڈا لے کے جائیں گے یہاں سے غازی سرکار بہرائچ شریف۔ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت دین کی یہی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، جہالت جہالت اونلی جہالت ہے۔ 2-4 سال سے تو یہ جنگلی پن چالو ہے، تازیوں کے ساتھ بت لگا دیے گئے ہیں، مورتیاں رکھ دی گئی ہیں، اور ہمارا سنی بت پرستی کر رہا ہے، بت پرستی۔ 50 ویڈیو اور فوٹو میرے پاس موجود ہے تازیوں کے، جہاں مولانا لوگ، پیر لوگ سب تازیہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مورتیاں لگی گلے میں لٹک رہی ان تازیہ بابا کو۔ بدقسمتی سے یہ سارا دھندا، گورکھ دھندا اور یہ جنگلی پلس صرف سنیت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ مولانا ڈر کے نہیں مارے بولتا نہیں بیچارہ، اگر بول دیا تو سٹوا ناراض ہو جائے گا، بول دیا تو صدر سیکرٹری خزانچی ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ناراض ہو جائے گی، اگر بول دیا تو نذرانہ کٹ جائے گا، آگے پھر بلائے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو حق بولنے سے روک رہا ہے، اور گمراہی کے اس دلدل میں ہماری قوم کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں۔ کون ذمہ دار اس کا ہے؟ ہم نے پورے ملک میں لوگوں سے پوچھا ہے کیا ہے تعزیہ، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ کس کے غم میں اٹھاتے ہو؟ کیوں بناتے ہو تم تعزیے؟ تمہیں حسین کے نام پہ تعزیہ تو یاد آتا ہے، حسین کا کربلا میں آخری سجدہ یاد نہیں آتا؟ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے کوئی مائی کا لال کربلا میں اس کنڈیشن میں بھی ان کی سجدے اور ان کے عبادت کا رنگ کوئی بدلا ہو تو مجھے بتاؤ۔ جان جاتے جاتے خدا کو سجدہ کر کر کے یہ میسج نبی کے نواسے نے دیا ہے کہ اگر قیامت کی صبح تک ایسے حالات دین مصطفیٰ پہ آ جائیں تو یہی کردار اپنانا۔ حسین شہید اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نام کا علم بلم اور تازیہ بازیاں اٹھاؤ،